اپریل 2006 کو کیس سارا ریٹرن کر لیا سپریم کورٹ سے اور مجھے اٹھا کے گھر میں لا کے چھوڑ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے گھر میں لا کے چھوڑ دیا۔ وہ کیس کیا تھا؟ وہ کیس یہی تھا نا، پروہیبیشن کا کیس تھا نا۔ اچھا آج کے انہوں نے وہ مجھے ہر صورت پروہیبیشن میں انوالو کرنا چاہتے تھے۔ اچھا جی، کون کرنا چاہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس ہیں، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں۔ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب سے ہماری کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے میں نے کتاب مرتب کی تھی محسن ملت، اس حوالے سے ڈاکٹر فاروق صاحب سے بھی میں نے 1-2 مرتبہ انٹرویو کیا تھا، وہ بھی سارے کا سارا اس کتاب میں شامل ہے۔ تو آج کل جس طرح سے ایران اور امریکہ کی جنگ لگی ہوئی ہے، جنگ بندی ہو گئی، معاہدہ ہوتے ہوتے رہ گیا، ایران پر صدر ٹرمپ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے بار بار اسرائیل کے ساتھ مل کے حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو ان دنوں کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹر قدیر خان اور ان کے ساتھیوں نے ایران کو ایٹمی پروگرام بھیج دیا، ایٹم بم بنانے کا فارمولہ ایران کو بتا دیا، اور یہ بھی وہاں بھیج دیا، وہ بھی بھیج دیا، سینٹریفیوجر بھیج دیے، مشینری بھیج دی۔ اگر ایران کے پاس وہ سارا کچھ پہنچ چکا ہوتا تو آج ایران یقینی طور پر ایٹمی قوت ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کو جس طرح سے نظر بند کیا گیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے پہلے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر صاحب کو باقاعدہ فاروق صاحب کو اٹھا لیا گیا، 2.5-3 سال ان کو باقاعدہ قید رکھا گیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک عرصے تک نظر بند رہے۔ عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے تو انہوں نے جس طرح سے باقی معاملات کو دیکھا، اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب کی بھی نظر بندی ختم کر دی۔ باتیں تو بہت سی ہیں، آ جاتے ہیں اپنے موضوع پر۔ پہلے ایران کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، پھر ڈاکٹر صاحب سے ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آخر کار کس طرح سے یقین ہو گیا کہ آپ لوگ، یہ لوگ ایسے معاملے میں ملوث نہیں تھے، اور ان کے دوستوں کی طرف سے جو ان کے ساتھی تھے، کولیگ تھے، وہ بھی کس طرح سے ان کے خلاف استعمال ہوئے۔ جناب ڈاکٹر صاحب۔ جناب، میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان ایران کے کسی کام میں اس طرح انوالو نہیں رہا۔ ہاں، پاکستان اسی طرح کسی کام میں انوالو نہیں رہا۔ بے شک دشمن کی چالیں ہوتی ہیں۔ وہ سری لنکا کے ایک آدمی، ان کا نام بھی محمد فاروق تھا، اور ان کو انڈیا نے انڈین پاسپورٹ دے کر ایران بھیجا تھا، اور وہ جاتا بھی رہا۔ تو اسی طرح جو ہے نا، وہ جب وہ جو کچھ کام ہو رہا تھا وہ انڈیا کی نگرانی میں ہی ہو رہا تھا۔ تو اس وجہ سے جب وہ بش یہاں پہ آئے۔ اچھا، یہ بش والی بات تو بعد میں کرتے ہیں۔ ایران کو جو سپورٹ کر رہا تھا نیوکلیئر کے حوالے سے، پاکستان نہیں کر رہا تھا، جس طرح سے الزام لگا، انڈیا کر رہا تھا۔ انڈیا کر رہا، اور انہوں نے باقاعدہ ایک بندہ وہاں پہ اپنا بھیجا جس کا نام تھا محمد فاروق۔ جی، پاسپورٹ اس کا، شناختی کارڈ اس کا۔ انہوں نے کوآرڈینیشن یہ کی کہ یہ فاروق جو ہے یہ فاروق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ڈاکٹر فاروق یہ ہے، انڈیا والوں نے اپنا بندہ بھیج دیا وہاں۔ ابھی بش والی بات بتائی۔ ہاں، اب وہ پھر نارملی یہ بات جو ہے، وہ پاکستان تو بدنام ہو رہا تھا، بہت سارے پاکستان میں ادھر ادھر باتیں ہو رہی تھیں۔ تو ایک مرتبہ بش جو ہے وہ پاکستان میں تشریف لے آئے 2 مارچ کو، بش کے دور میں، مشرف کے دور میں وہ بش یہاں 2 مارچ، یہ مجھے 2 مارچ 2006 ہے۔ اچھا جی، اس کو وہ اس دن یہاں پہ تشریف لے آئے۔ وہ جائے سیدھے دائیں ہاتھ کے، وہ بائیں ہاتھ کی ڈرائیو کے بجائے انہوں نے دائیں ہاتھ میں ڈرائیو کی اور سیدھے امبیسی میں جا کے ٹھہرے۔ اچھا، مشرف صاحب نے اتنی ان کو سہولت فراہم کی، جس طرح سے امریکہ میں ٹریفک چلتی ہے دائیں ہاتھ پہ، ہمارے ہاں چلتی ہے بائیں ہاتھ پہ۔ انہوں نے سڑکیں بند کر کے ان کے لیے اس دن دائیں ہاتھ پہ ٹریفک ساری چلا دی، امریکہ کی طرف، امریکہ کی طرف سے چلا دی۔ اور وہ پھر بش پاکستان کے کسی ہوٹل میں ٹھہرے بھی نہیں، وہ سیدھے جا کے امبیسی میں ٹھہرے۔ اچھا جی، وہ ویسے بھی اسی طرح کرتے ہیں، وہاں پہ زیادہ شاید ان کو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ جی، وہ پھر وہ وہاں پہ ٹھہر گئے۔ تو پھر ان کا ایک ڈیلیگیشن کے چند آدمی وہ وہاں پہ آئے ان کے پاس، تو انہوں نے اسکرین پہ مجھے دیکھا
تو انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں اسکرین پہ آپ کو کیسے دیکھا, آپ کو پتہ کیسے چلا؟ مجھے انہوں نے مجھے جو پتہ چلا میں نے کہا یہ از ناٹ دیٹ فاروق. اچھا ان کو یہ دکھایا گیا کہ اسکرین پہ دکھایا گیا, مجھے دکھایا گیا. اچھا جی دکھایا تو انہوں نے کہا یہ از ناٹ دیٹ فاروق. شاید وہ اس فاروق کو جانتے تھے. اچھا تو یہ از ناٹ دیٹ فاروق. تو پھر اچھا بش کی ٹیم کو آپ کو اسکرین پر دکھایا گیا ان دنوں جن دنوں آپ نظر بند تھے؟ جی بالکل 2006 میں آپ 2006 میں نظر بند تھا. ادھر اسی گھر میں نہ ان کے پاس حراست میں تھا. اچھا تو اس دوران ان کو بتایا گیا, اسکرین پہ دکھایا گیا کہ یہ فاروق ہے جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق نے پروفیلیشن کی ہے. تو وہ پھر بش کے وہ ٹیم نے دیکھا, وہ جو انڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں ان کا ڈاکٹر فاروق وہاں پہ نیوکلیئر کے معاملے میں ملوث ہے. انڈیا نے پوری دنیا کو بتایا نا یہ دیکھیں ڈاکٹر فاروق ڈاکٹر قدیر خان کا ساتھی. اچھا تو جہاں پہ پھر بش کی ٹیم کو دکھایا گیا, جہاں پہ دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کلیئرلی کہا کہ یہ از ناٹ دیٹ فاروق. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں بھی الرٹ ہو گیا. میں نے کہا کہ اچھا یہ کوئی اور بات ہوگی. پھر میں سمجھ گیا کہ یہ چال انڈیا کی تھی, ورنہ آج تک میں کہتا ہوں کہ اگر ہم انوالو ہوتے تو وہ بش جو ہے جب ایران کے اوپر حملے کر رہا تھا تو ہمیں وہ سینٹریفیوجز تو وہیں پہ ہے نا. تو سینٹریفیوجز ہمارے نام لگا کے ہم سے انکوائری ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ انڈیا چپ ہے. چپ اس معاملے پر انڈیا بالکل خاموشی اختیار کر لی. شاید اس کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ کام تمہارے لوگوں نے کیا ہوا ہے, انہوں نے نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے. بہرحال اس قسم کی باتیں ہوتی رہی. وہ جو ہے وہ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ از ناٹ دیٹ فاروق, تو پھر مجھے تسلی ہو گئی. اچھا وہ 2006 میں انہوں نے کہا, اور اس کے بعد پھر آپ کو گھر میں پھر یہ ہوا کہ یہ مارچ کا واقعہ ہے. اچھا پھر مجھے اپریل آ گئی. تو مجھے جو ہے نا کچھ میرے ذہن میں کوئی بات آئی تو مجھے آرمی چیف سے اسلم بیگ صاحب جی انہوں نے کہا تھا کہ وہ یار پیس ٹائم میں بھی کچھ کر لیا کرو. اچھا جی یہ الفاظ ہے اس میں. تو وہ پیس ٹائم میں کچھ کر لیا کرو. تو آپ تو پیس ٹائم میں بم نہیں بنا رہے تھے؟ نہیں بنا رہے تھے پہلے والے. نہیں. اچھا اور میں نے ان کو وہ مشینیں میں اکٹھی میں نے سوچا تو میں نے کہا چلو پیس ٹائم میں کچھ کرو. اور تو وہ پھر میں نے مشینیں اکٹھی کرنی شروع کر دی. 5 سال سینٹریفیوج کہتے ہیں. سینٹریفیوج جن کو سینٹریفیوج کہتے ہیں. بیسز سیالے میں بنے ہوئے تھے ان کے. اچھا جی. تو ان بیسز کے اوپر مجھے لگانا ہی تھا بس. ایک نٹ اٹیچ کرنا تھا. اس طرح کرتے تقریباً 5000 مشین ہمارے پاس جمع ہو گئی. 5000 مشین جمع ہو گئی. تو 26 اکتوبر 2015 کو پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا. ایک تو 8 اکتوبر کو آیا تھا. ایک 26 اکتوبر 2015 کو بھی آیا. وہ بڑا زلزلہ آیا تھا اور اس میں مشینوں کی ہماری کافی نقصان ہو گیا. تو سب نے کہا کہ جی ہم 10 سال پیچھے چلے گئے ہیں. لیکن وہ مشینیں میری جو جمع شدہ تھیں جو پیس امن کے دور میں بنائی ہوئی تھی, وہ انہوں نے وہ مشینیں اکھاڑ کے وہاں جا کے لگا دیں اور 10 سالوں کی کمی جو ہے 10 ماہ میں پوری کر دی. تو وہ مشینیں جو ہے وہ چلنی شروع ہو گئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. وہ اب بھی بیسز شاید ہو سکتے ہیں, میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو جا کے. ہو سکتا ہے موجود ہو, حالانکہ چونکہ ان کو اکھاڑنا بہت مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. تو بہرحال پھر وہ مشینیں انہوں نے ساری پوری ہو گئیں. تو پھر مشینیں چل پڑیں. تو پھر وہ اسلم بیگ کو سپریم کورٹ نے زبانی بات ہوئی, رائٹنگ میں نہیں تھا. 2006 میں 2006 میں. اچھا جی. اسلم بیگ صاحب نے کو بلانا چاہا تھا انہوں نے کہ 21 اپریل 2006 کو سپریم کورٹ میں بلانا تھا انہوں نے. اچھا جی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے 18 اپریل 2006 کو کیس سارا ریٹرن کر لیا سپریم کورٹ سے اور مجھے اٹھا کے گھر میں لا کے چھوڑ دیا. اچھا جی. ٹھیک ہے, مجھے گھر میں لا کے چھوڑ دیا. وہ کیس کیا تھا؟ وہ کیس یہی تھا نا, پولیٹیشین کا کیس تھا نا. اچھا. آج کے انہوں نے وہ مجھے ہر صورت
پروفیشن میں انوالو کرنا چاہتے تھے. اچھا جی. کون کرنا چاہتے تھے؟ اچھا کوئی کرنا چاہتے کوئی کرنا چاہتے, جو بھی کرنا چاہتے تھے کوئی کرنا چاہتے وہ بس. اچھا تو جو بھی آپ کو اس میں ملوث کرنا چاہتے تھے, انوالو کرنا چاہتے تھے, تو وہ آپ کے ساتھیوں پر بھی انہوں نے کچھ کام کیا تھا؟ ہاں بالکل بالکل پریکٹیکلی کیا. اچھا جی. میں چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ اگر کسی جگہ پہ منافقت کر رہا ہو اور تو کوئی بات نہیں, لیکن اس وقت تک جب تک وہ پریکٹیکلی کوئی بات نہ کرے. اچھا جی. تو دل انہوں سے نے کر رہا تو وہ تو الگ بات ہے, لیکن سامنے آ کے کرے, سامنے آ کے کرے نقصان تو پہنچائے. نقصان پہنچائے. اچھا وہ پریکٹیکلی ہمارے یہاں ایک انجینئر تھے, ان کو کہا گیا, ان کو ڈیوٹی دی گئی. انہوں نے وہ کوئی مشین, کوئی سینٹریفیوج مشین کسی اور جگہ بھیجنے کی بجائے مجھے بھیجی, میرے پاس بھیجی. مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے یہ کہا کہ باکس تبدیل کرو, وہ جو اس باکس کی کانٹینٹس ہیں وہ دوسرے باکس میں ڈالو اور وہ اس اوپر سے بند کر کے واپس بھیج دو. تو میں نے اسی طرح کیا, اس دوسرے باکس میں وہ مشین ڈال کے. تو آدمی نے ریسیو کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ وہ باکس نہیں ہے. اچھا جی. چاہیے یہ تھا اس کو کہ وہ اس کو کھول کے دیکھتا, ہاں اس جی. میں وہی سینٹریفیوج مشینیں جو اس نے بنائی ہوئی تھی وہی ہوتی. ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ باکس, یہ وہ باکس ہی نہیں ہے. ہاں جی. تو پھر بہرحال میں نے ڈاکٹر خان صاحب سے بات کی. انہوں نے اصلی چیز جو ہے جانی چاہیے تھی وہاں پہنچ گئی. ٹھیک ہے. تو پھر اپنے استعمال کے لیے اپنے انٹرنل انٹرنل استعمال کر لی انہوں نے بس بہرحال. تو وہ پھر میں نے وہ جو باکس خالی رہ گیا تھا جس میں سے کانٹینٹس نکال لی تھی, ان میں فروٹ ڈال دیا. اچھا جی. فروٹ ڈال کے تو میں نے فارن ایئرلائن کی جہاز میں بھیج دیا. تو اس باکس کو میں نے 8 روپے دیا. اچھا. انہوں نے جب اس باکس کو کھولا, اچھا جو یہ پکڑنا چاہتے تھے کہ یہ پرولیفریشن ہو رہی ہے, جن کی نظر تھی اس کے اوپر, نظر تھی, انہوں نے کھولا, پھر انہوں نے دوسرے ملک جا رہا تھا. اس نے جب باکس کھولا اس میں فروٹ تھا. تو انہوں نے کہا کہ اصلی کلپریٹ پھر کون ہے, تو پھر اس کو نوکری سے نکال دیا گیا. اچھا. زبیر صاحب نوکری سے نکال دیا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر وہ میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کہا کہ میں نے کہا چلو غلطی بھی انسان سے ہو جاتی ہے, اگر وہ آدمی آئے آپ کے پاس معافی مانگ لے تو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں انشاءاللہ مجھ سے اگر وہ آ کے معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں گا. اچھا. تو وہ صحابی کو میں ان کے گھر گیا, اس کو گاڑی میں بٹھایا, ساتھ لے کر آیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے دفتر میں اندر بھیج دیا. انہوں نے ریڈ لائٹ جلا دی. صرف 2 آدمی تھے بس, ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے اور ڈاکٹر زبیر خان تھے. تو وہ پھر نہ زبیر خان نے معافی مانگی نہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے معاف کیا. تو پھر جب 1 گھنٹے کے بعد باہر واپس آئے تو مجھے ڈاکٹر خان صاحب نے بلا کے کہا کہ تم نے اب ان کے ساتھ نہیں جانا گاڑی میں, گاڑی دے دو لیکن ان کے ساتھ خود جانا نہیں ہے, ان کو اپنے گھر کا معلوم ہو جائے گا. اچھا. تو پھر میں وہ گاڑی میں اپنا ڈرائیور دی, اپنی گاڑی تھی, اور وہ پھر وہ جا کے چھوڑ آئے اس کو. اچھا. ہاں وہ جا کے گھر میں چھوڑ آئے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہ جو لیٹر جو تیار کیا ہوا تھا وہ فائننس والوں نے تیار کیا ہوا تھا, تو وہ بحالی جناب نا نہیں اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا. اچھا جی. وہ جاری کر دیا بس انہوں نے. وہ جناب وہ اکاؤنٹس کے میرا کام نہیں تھا, وہ اکاؤنٹس کا کام تھا. ان کا آدمی گیا اور زبیر صاحب کو گھر پہ وہ لیٹر ڈیلیور کر کے پھر وہ واپس آ گئے. اچھا. جن لوگوں کے لیے ایسے لوگ کام کرتے ہیں, جو کام کرواتے ہیں, وہ تو ان کی بڑی پشت پناہی کرتے ہیں, تو آگے چل کے پھر یہ کہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا؟ ہاں جی ہاں, ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا. ان کو ٹل ٹوڈے 2500 تک 2000 اب 2026 ہے نا, تو 2025 تک جو ہے ان کو لک آفٹر کر رہے, وہ لگے رہے, ان کو جاب پہ بھی دی ہوئی رکھی. ہم تو خیر 2009 میں ریٹائر ہو گئے تھے,
اچھا ہاں تو وہ جاب پہ لگے رہے، کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے۔ اچھا 60 لیکن سال یہ سے کہ اوپر عمر بھی ہوگی، 60 عمر سال بھی ہو سے گئی، ہاں نوکری 60 سے کر رہے ہیں اوپر ابھی نوکری، ہاں 60 سال سے اوپر ہو گئی۔ تک جی اب میں ٹھیک 60 سال کے بعد 2009 میں ریٹائر ہو کر گھر آ گیا تھا، وہ ان کی نوکری جاری رہی۔